بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ میں آپ سب کے ساتھ 3 مین ٹاپکس کے اباؤٹ ڈسکس کروں گی، غسل کا بیان اور تیمم اور مسواک کی فضیلت کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم غسل جنابت کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ غسل تو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، حیض و نفاس کے بعد، اور کپڑوں کے جو ناپاک ہونے کے بعد، بدن کے ناپاک ہونے کے بعد، اور اس کے علاوہ ہم بستری کرنے کے بعد۔ الحمدللہ ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ غسل کن کن موقعوں پر جو ہم پر فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے۔ تو اب غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ دھوئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دائیں ہاتھ سے ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں کے ساتھ بائیں پر پانی ڈالتے ہوئے شرمگاہ کو دھویا، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے ہوئے اور ساتھ میں اپنی شرمگاہ کو جو دھویا، پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا اسے زمین پر رگڑا، پھر اسے دھویا، پھر کلی کی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اب ہمارے تو زمین پر رگڑنے کا رواج نہیں رہا، کیونکہ پہلے تو کچھ اور دور تھے، اب کچھ اور دور ہے، تو ایسے میں صابن سے بھی ہاتھ دھونا ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ بنا ہاتھ کی پاکی کیے اگلا جو نیکسٹ پروسیجر ہے اس کو کنٹینیو کرے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے صابن سے ہاتھ دھونا بہتر ہے۔ اگر آپ بھی زمین پر رگڑ سکتے ہیں، اب تو میرے ٹائلس وغیرہ ہیں تو جس میں زمین پر رگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہے آپ کے پاس فیسلٹی کہ آپ زمین پر رگڑ سکے تو اٹس بیٹر۔ اچھا، پھر اسے دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں ان کے جس طرح نماز کی طرح وضو کرتے ہیں اس طرح کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو، پھر 3 بار سر پر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑ تک پانی پہنچایا۔ اچھا، غسل کرتے وقت جو ہے غسل میں مسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ وضو میں مسا ہے اس طرح غسل میں مسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد جب کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار سر پر پانی ڈالا، نہ کہ سر کا مسا کیا، ٹھیک ہے، اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بدن پر پانی ڈالا، پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں دھوئے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضو کرتے وقت سر کے مسح کا ذکر نہیں ہے، جس طرح کہ آپ کو میں نے اوپر صحیح بخاری کی حدیث بھی سنائی ہے۔ عائشہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے، جنابت کے وضو میں سر کا مسح ترک کرنا، یعنی جب ہم غسل جنابت کریں یا جنابت کا جو وضو ہے، جس طرح آپ کو میں نے یہاں پر بتایا ابھی، یہ کریں وضو تو اس میں کیا نام ہے، سر کا مسح جو ترک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جب غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا مسح بھی کرے، ٹھیک ہے۔ وضو سے پہلے انہوں نے پوچھا، غسل سے پہلے کا وضو کا پوچھا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ مسح کس لیے کرے جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا، یعنی کہ غسل میں جو سر پر پانی ڈالنا ہے نہ کہ سر کا مسح کرنا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر کر لیتے تھے، یعنی کہ چلو بھر کر اپنے اوپر ڈالا کرتے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ آبادی میں غسل کرتے وقت پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جب ہم غسل کریں تو اس کے بعد ہم نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کریں گے؟ تو نہیں، ایسے میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم آلریڈی غسل کرتے وقت ہم نے وضو کر چکے تھے اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے بتائے ہوئے۔ ہاں، اگر کسی نے غسل کے بعد یا غسل کر لیا، وضو کر لیا،
واش روم سے باہر آنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، یا کوئی ایسا عمل ہوا جس سے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ ہوا کا خارج ہونا یا اس کی جیسا کوئی اور عمل، تو ایسے میں اس پر وضو دوبارہ کرنا جو فرض ہے۔ ویسے اگر غسل کیا اس نے اور کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ باہر آ کر نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک دوبارہ بات بتاتی چلوں کہ نماز کے لیے غسل جنابت کا وضو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کی انفارمیشن میں ایک اور اضافہ کرتی چلوں کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعے کو غسل کرے اور اس میں سر اور اپنا بدن دھوئے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم تیمم کے اباؤٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ تیمم کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ تیمم کب کیا جاتا ہے۔ تیمم پانی نہ ہونے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اور تیمم کس طرح سے کرتے ہیں؟ تیمم پاک مٹی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوبارہ ڈیفینیشن سنیے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا کسرت کر کے اسے ہاتھوں اور چہرے پر ملنا تیمم کہلاتا ہے۔ اب پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہیں، جیسا کہ مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے، یا پانی کے مقام تک پہنچنے پر نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو، یا وضو کرنے سے مریض کا مرض کی زیادتی کا خوف ہو، یا پانی حاصل کرنے میں جان کا ڈر ہو، جیسے کہ کنویں سے پانی حاصل کرنا ہے، پاس کوئی سانپ بیٹھا ہے، یا وہاں پر کوئی ڈاکو ہے، یا وہ کوئی ایسا علاقہ ہے جس میں آبادی نہیں، جان کا خطرہ ہے۔ ایسے کہہ لیں کہ یہ والے تمام جو وجوہات ہے جو آتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ گھر میں پانی نہیں ہے، جیسے کہ لائٹس چلی جاتی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، یا باہر کرفیو نافذ ہے، یا پانی لانے میں کسی دشمن یا درندے سے جان جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اس تیمم کے قائم رہنے کی حد کیا ہے کہ کتنی دیر تک انسان تیمم پر زندگی گزار سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین، یعنی کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے، یعنی کہ اگر وہ 10 سال تک بھی پانی نہ پائے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے وضو کر سکتا ہے۔ ویسا تو نہیں ہے کہ ہم 10 سال تک پانی نہ پائیں، اگر پانی نہیں ملے گا تو ہم زندہ کیسے رہیں گے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کی، یعنی کہ پاک مٹی سے وضو یا غسل کرنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اب جنابت کی حالت میں تیمم دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب نماز مکمل کر لی تو اچانک آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا اے فلاں، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا مجھے جنابت پہنچی اور پانی نہ مل سکا۔ آپ نے فرمایا تجھ پر مٹی سے تیمم کرنا لازم ہے، پس وہ تیرے لیے کافی ہے۔ یہ صحیح البخاری اور باب تیمم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی، اس نے اس بارے میں دریافت کیا، اسے غسل کرنے کو کہا گیا، اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس واقعہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ انہیں مارے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا ہے، وہ تیمم کر لیتا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر زخم پر پٹی بندھی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں تیمم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور تیمم کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں
سیدنا عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، میں سفر کی حالت میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانوروں کی طرح خاک پر لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تیرے لیے صرف یہی کافی تھا کہ تو یوں کر لیتا۔ پھر آپ نے اسے عملی طور پر یوں کر کے دکھایا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، یعنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں جھاڑا، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر مسح کیا، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ تیمم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اس آیت کی روح سے تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب کون سی مٹی ہے جس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ تیمم جیسے کہ جون سی مٹی سے جائز ہے، پاک مٹی سے جائز ہے، اسی طرح شور والی زمین کی سطح سے اور ریت سے بھی جائز ہے کہ ریت سے بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں، اور وضو کی طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لینے کے بعد اگر نماز کے وقت ہی میں پانی مل جائے تو اسے باوضو ہو کر نماز دہرانے یا نہ دہرانے میں اختیار ہے، کہ اپنے دل کی مرضی ہے۔ اگر دل نہیں مانتا تو وہ پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور دوسرا ہے کہ البتہ دہرانا بہتر ہے، بلکہ اس میں دوہرا ثواب ہے، ان کے دو نمازوں کا ثواب ہے، ایک تیمم کے ساتھ اور ایک وضو کے ساتھ۔ اب مسواک کے اباؤٹ ہے کہ مسواک کے بارے میں کیا احادیث ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک فرماتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کرتے۔ سبحان اللہ، مسواک کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اور ہم اس فضیلت سے ہم ہمیشہ ہی غافل رہے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ جانتا تو انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دے دیتا، یعنی کہ ان پہ واجب کر دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں۔ اس سے مسواک کی جو فضیلت ہے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی غسل کو اور مسواک کو اور تیمم کے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے والا بنائے، اور انہیں اپنے ڈیلی لائف میں صحیح طرح سے کرنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔